اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فضل کیا ہے کہ ہمیں ایمان دیا ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایمان کس کنڈیشن میں ہے، کس کیفیت میں. جب ہم اپنے ایمان کو سمجھیں گے اور اپنے ایمان کو پرکھیں گے اور ہم ان ہستیوں کی زندگی پڑھیں گے تو تب ہمیں محسوس ہوگا، سمجھ آئے گا کہ ہم کس رخ پہ چل رہے ہیں. آج مسلمانوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ اربوں ہے، بہت کثیر تعداد ہے. لیکن دنیا کے اندر دیکھیں مسلمان ہر جگہ پسر ہے، ہر جگہ مظلوم ہے. جس وقت جب چاہیں کفار مسلمان کے ساتھ کھیلتے ہیں، جب چاہے مسلمان کے کوئی بھی اسلامی شاعر ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں، جب چاہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ مسلمان اپنے اصل مقام کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نسبت دی تھی اس کو کھو دی. انہوں نے جس چیز میں برکت تھی اس برکت سے دور ہو گئے. اب ہم برکت تلاش کر رہے ہیں اپنی عقلوں سے، اب ہم برکتیں تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہماری زندگی میں برکت آ جائے، کسی طرح خوشیاں آ جائیں، بہاریں آ جائیں. کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے اللہ سے اقرار کیا ہے، اس اللہ کی وحدانیت اور توحید کا بھی کلمہ پڑھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. ایک ایک کلمے کے لفظ، ایک ایک کلمے کے اوپر زندگی گزارنا. جب ہم اپنے پڑھے ہوئے کلمے سے دور ہوں گے تو پھر ہم پر حالات آئیں گے. اور اللہ پاک نے پورے قرآن میں ایک ہی جگہ فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں اپنا محبوب عطا کیا. اور اگر اس محبوب سے ہم بے وفائی کریں تو پھر عذاب آزمائش، یہ مختلف جو عذاب آتے ہیں ہم پہ وقفے وقفے سے اسی لیے آ رہے ہیں کہ مسلمان اجتماعی طور پہ خاموش ہیں. اجتماعی طور پہ نہ وہ اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لا رہے ہیں، نہ حضور کی ذات سے اس درجے کی محبت کر رہے ہیں. اور جب ہر مسلمان اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنی زندگی بدلیں گے، اپنے ظاہر کو بدلیں گے تو آپ دیکھیں خود بخود دنیا کے اندر انقلاب آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ہماری سوچ پہ محنت کی گئی، ہمارے دل دماغ پہ اس بات کی محنت کی گئی کہ اب اس طریقے کو اختیار کرو گے تو دنیا میں کیسے ترقی کرو گے، دنیا میں کیسے آگے بڑھو گے، دنیا میں کیسے عزت پاؤ گے. تو ہم مسلمان ہیں، اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہم پہ محنت کی، پھر ہم احساس کمتری کا شکار ہوئے. پھر ہم نے انگریزوں کی غلامی کی، کفار کی غلامی کی، ان جیسے رنگ روپ اپنائے تو آج ذلیل ہو رہے ہیں. کیونکہ اللہ اللہ ہے، عزتوں کا مالک کون ہے؟ تو جب اللہ عزت کا مالک ہے، ہمارا ایمان ہے، تو دنیا میں کس چیز میں ایسی ہے جو ہمیں عزت مل سکتی ہے؟ اور حضور کی غلامی سے ہٹ کے عزت مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی، کبھی بھی نہیں. کہ اللہ نے ساری برکتیں، ساری خیریں، ساری رحمتیں ان کے قدموں میں ڈال دی کہ ان کی غلامی ہی اصل بادشاہت ہے. ان کی زندگیوں کو اپنانا اور ان کی طریقوں کو اپنی زندگی میں لانا، یہی ہماری اصل عزت ہے. اسی میں ہمارا مقام ہے، اسی میں برکتیں ہیں. کہ ایک بندہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اپنائے گا، تو جس گھر میں وہ ہوگا اس گھر پہ برکت آئے گی. جس جگہ سے گزرے گا اس جگہ پہ اللہ برکتیں نازل کرے گا. جس بستی میں رہتا ہوگا اس بستی پہ اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی. کہ اللہ دیکھے گا یہ میرے محبوب کی شفاعت رکھتا ہے، یہ میرے محبوب کی عطاؤں میں، اس کا چلنا، اس کا دیکھنا، اس کا لباس، اس کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے اس کو بھی برکتیں عطا فرمائیں گے. یہ سب سے بڑا برکت کا وظیفہ. ہم اپنے آپ کو انگریزوں کی غلامی میں رکھیں اور ہم ہزاروں وظیفے پڑھیں اور ہم کہیں کہ ہمارے یہاں برکت نہیں آ سکتی، کبھی بھی نہیں. کہ برکت جس در سے آتی ہے وہ در چھوڑ کے اور کس در سے مل سکتی ہے؟ پوری کائنات کو جس در سے خراج ملتی ہو، جن کے صدقے کائنات چل رہی ہے، یہ دنیا کن کی برکت سے قائم ہے بتائیں؟ حضور کی برکت سے قائم ہے. اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ جہان بھی نہیں ہوتا. آپ کی جن کی برکت سے یہ جہان چل رہا ہو، جن کی برکت سے اللہ کے انعام اور اکرامات کی بارش ہے، ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہم پہ عذاب نہیں آتے، ہم پہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے. اور امتوں کو دیکھیں کہ ایک ایک گناہ پہ اللہ نے پکڑا، وہ سارے گناہ اجتماعی طور پہ اس امت کے اندر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس امت کے ساتھ اتنی زیادہ رحمت کا معاملہ اسی لیے ہے کہ اللہ اپنے محبوب کی امت سے بھی محبت کرتے ہیں. تو جس منصب کی وجہ سے ہمیں عزت ملی اور جس منصب کی برکت سے اللہ نے ہمیں مقام مرتبہ دیا، ہم نے اس منصب کو جب چھوڑ دیا تو پھر اب ہم کہاں سے عزتوں کو پائیں گے؟ یاد رکھیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے نا، مختصر سی ہے.
ہم کوشش کریں کہ اپنی زندگیوں کو بدلیں، اپنے آپ کو بدلیں۔ ہمیں کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ ایسے حلیے میں آؤ تو آپ کو عزت ملے گی، آپ کو رزق ملے گا، کیسے ممکن ہے؟ رزق کس نے دینا ہے؟ جب اللہ نے رزق دینا ہے، یا اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رب العالمین ہے، ساری کائنات کو وہ پال رہا ہے، تو کیا وہ اپنے محبوب کی اداؤں پہ آنے والے کو رزق نہیں دے گا؟ لیکن یہ سوچ ہم پہ کس نے ڈالی؟ اس کی کس نے ہم پہ محنت کی؟ یہ ہم غور کریں، اور آج یہی محنت ہو رہی ہے۔ اب آپ ایسے ایسے لوگ بیٹھ گئے سوشل میڈیا میں جن کے حلیے ہی دین و شریعت کے خلاف ہے، فاسق فاجر ہیں، جن کے چہروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، اور وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور وہ یہ اصل میں اس وجہ سے اس حالت میں دین بتا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی طریقہ ہے، تاکہ لوگ اپنی نفس کے مطابق دین پہ چلیں کہ یار دیکھو ہمیں اس طرح کا گیٹ اپ نہیں کرنا پڑے گا، ہم فل کٹ شٹ میں رہیں گے اور دین بھی بیان کریں گے۔ اور وہ بتا رہے ہیں ہاں بھائی دین میں کسی چیز نہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جو باطل کی طرف سے کھڑے کیے گئے، جو مسلمانوں کے اندر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادائیں ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ نکال رہے ہیں، اس کی محنت کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اس بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں برکتیں آئے، رحمتیں آئے، تو ہم نے اس عمل کو اپنانا ہے جو صحابہ نے اپنایا تھا۔ صحابہ ایسے زندگی گزار گئے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے بادشاہ کے دربار، تو آپ امیر المومنین تھے، آپ جو تہبند پہنے ہوئے تھے وہ آدھی پنڈلی پہ ہوتی تھی، آدھی پنڈلی۔ سنت واجب ہے ٹخنوں سے اوپر رکھنا، شلوار تہبند ٹخنوں سے اوپر رکھنا واجب ہے، آدھی پنڈلی پہ رکھنا سنت ہے۔ تو کسی نے کہا کہ آپ اس کو تھوڑا سا نیچے کریں، کیونکہ جہاں ہم جا رہے ہیں یہ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے، اور آپ مسلمانوں کے امیر المومنین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ نہیں۔ دنیا میں آپ جائیں بڑی سے بڑی جگہ پہ بھی، لیکن آپ کا حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی والا ہو، پتہ چلے کہ یہ حضور کا امتی آ رہا ہے، پھر آپ کے لباس اور آپ کے حلیہ کی ہیبت دیکھنا کسی دنیا پہ، اس اصل عزت اسی حلیہ میں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہم سمجھ رہے کہ شاید کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں، وقت اور زمانے کے حساب سے چلائیں، تو چلا رہے ہیں۔ ذلت کے سوا کوئی چیز مقدر نہیں ہوگی، صرف ذلیل ہی ہو رہے ہیں۔